مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج کے میسیج میں ہم بات کریں گے یسوع کے دوبارہ آنے سے پہلے کی نشانیاں اور مسیح لوگوں کی تیاری۔ عزیزو، مسیح کے آنے سے پہلے بہت سے جھوٹے نبی آئیں گے، جیسا کہ بائبل ہمیں بیان کرتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں متی 24 باب اس کی 5 سے 13 آیات، اس میں یوں لکھا ہے، کیونکہ بتھیرے میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے میں مسیح ہوں، اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کریں گے، اور تم لڑائیوں کی افواہیں سنو گے۔ خبردار، گھبرا نہ جانا، کیونکہ ان باتوں کا واقعہ ہونا ضرور ہے، لیکن اس وقت خاتمہ نہ ہوگا، کیونکہ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی، اور جگہ جگہ کال پڑیں گے اور بچال آئیں گے، لیکن یہ سب باتیں مصیبتوں کا شروع ہی ہوں گی۔ اس وقت لوگ تم کو قتل کریں گے، اور میرے نام کی خاطر سب قومیں تم سے عداوت رکھیں گی، اور اس وقت بتھیرے ٹھوکر کھائیں گے اور ایک دوسرے کو پکڑوائیں گے اور ایک دوسرے سے عداوت رکھیں گے۔ بہت سے جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور بہتوں کو گمراہ کریں گے، اور بے دینی کے بڑھ جانے سے بہتوں کی محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی، مگر جو آخر تک برداشت کرے گا وہ نجات پائے گا۔ ہیلیلویا۔ ایسے ہی عزیزو، بائبل میں متی اس کا 24 باب اس کی 24 آیات میں ہم دیکھتے ہیں، لکھا ہے، کیونکہ جھوٹے مسیح اور جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور ایسے بڑے نشان اور عجیب کام دکھائیں گے کہ اگر ممکن ہو تو برگزیدوں کو بھی گمراہ کر لیں، یعنی برگزیدہ بھی گمراہ ہو جائیں گے اور یقین کر لیں گے کہ مسیح یہی ہے۔ لیکن عزیزو، جب ہمارا مسیحا آئے گا تو بائبل کہتی ہے، متی کی انجیل 24 باب اس کی 27 سے 31 آیات میں، کیونکہ جیسے بجلی پورب سے کون کو پچھم تک دکھائی دیتی ہے، ویسے ہی ابن آدم کا آنا ہوگا۔ جہاں مردار ہے وہاں گدھ جمع ہو جائیں گے، اور فوراً ان دنوں کی مصیبت کے بعد سورج تاریک ہو جائے گا اور چاند اپنی روشنی نہ دے گا، اور ستارے آسمان سے گریں گے، اور آسمانوں کی قوتیں ہلائی جائیں گی، اور اس وقت ابن آدم کا نشان آسمان پر دکھائی دے گا، اور اس وقت زمین کی سب قومیں چھاتی پیٹیں گی اور ابن آدم کو بڑی قدرت اور جلال کے ساتھ آسمان کے بادلوں پر آتا دیکھیں گی، اور وہ نرسنگے کی بڑی آواز کے ساتھ اپنے فرشتوں کو بھیجے گا، اور وہ اس کے برگزیدوں کو چاروں طرف سے آسمان کے اس کنارے سے اس کنارے تک جمع کریں گے۔ یعنی عزیزو، مسیح جب آئیں گے تو نرسنگے کی آواز کے ساتھ سب ایماندار اکٹھے ہو جائیں گے، اور سب فرشتے ان کو جمع کریں گے تاکہ ہم یسوع باپ کا استقبال کر سکیں۔ لیکن کیا کوئی جانتا ہے کہ مسیح کب آئیں گے؟ تو عزیزو، بائبل اس بارے میں بھی بتاتی ہے کہ متی 24 باب اس کی 36 سے 38 آیات میں، لیکن اس دن اس گھڑی کی بابت کوئی نہیں جانتا کہ آسمان کے فرشتے نہ بیٹا مگر صرف باپ۔ جیسا نوح کے دنوں میں ہوا ویسا ہی ابن آدم کے آنے کے وقت ہوگا، کیونکہ جس طرح طوفان سے پہلے کے دنوں میں لوگ کھاتے پیتے اور بیاہ شادی کرتے تھے، اس دن تک کہ نوح کشتی میں داخل ہوا، اور جب تک طوفان آ کر ان سب کو بہا نہ لے گیا، اس کو خبر نہ ہوئی، اسی طرح ابن آدم کا آنا ہوگا۔ ہیلیلویا۔ تو بھائیوں اور بہنوں، آپ نے سنا، کوئی نہیں جانتا مسیح نے کب آنا ہے، نہ فرشتے، نہ یسوع مسیح خود جو خدا کا بیٹا ہے، صرف خدا خود جانتا ہے، ہمارا باپ خود جانتا ہے۔ اس وقت ہم سب عام نارمل زندگی جیسے ہم ابھی گزار رہے ہیں ویسے ہی گزار رہے ہوں گے، اور اچانک سے مسیح آ جائیں گے۔ آپ سب کے ذہنوں میں ایک سوال ہوگا کہ کیا تمام مسیحی خدا کا استقبال کریں گے؟ تو اس بارے میں بھی بائبل یوں بیان کرتی ہے، متی کی انجیل اس کا 24 باب 40 سے 42 آیات میں یوں لکھا ہے، اس وقت 2 آدمی کھیت میں ہوں گے، ایک لے لیا جائے گا اور دوسرا چھوڑ دیا جائے گا۔ 2 عورتیں چکی پیستی ہوں گی، ایک لے لی جائے گی اور دوسری چھوڑ دی جائے گی۔ بس جاگتے رہو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ تمہارا خدا کس دن آئے گا۔ عزیزو، لیکن یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں کس طرح اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے؟ ہر مسیحی کو یسوع کے استقبال کے لیے اپنے آپ کو کیسے تیار کرنا ہے؟ عزیزو، دوسروں کو دینا اور دوسروں کو اپنی مانند پیار کرنا سیکھیں، جیسا کہ خدا ہم سے کرتا ہے، کیونکہ بائبل میں آپ پڑھ سکتے ہیں کہ لکھا ہے، اگر کوئی آپ سے مانگے تو دے اور دوسروں کی
مدد کرو، کیونکہ جب مسیحا آئیں گے تو آپ سے کہیں گے میں تمہارے پاس آیا تھا، تم نے میری مرہم پٹی نہ کی، تم نے مجھے کھانے کو نہ دیا، تم نے ضرورت کے وقت میری مدد نہ کی۔ آپ سب کو چاہیے خدا کو دوسروں میں تلاش کریں، وہ کسی بھی وقت کسی بھی شکل میں آپ کے پاس آتا ہے، لیکن ہم پہچان نہیں پاتے۔ ایسے ہی ہم دیکھتے ہیں متی اس کا 24 باب 45 سے 91 آیات تک۔ بس وہ دیانتدار اور عقل مند نوکر کون سا ہے جسے مالک نے اپنے نوکر چاکروں پر مقرر کیا تاکہ وقت پر ان کو کھانا دے۔ مبارک ہے وہ نوکر جسے اس کا مالک آ کر ایسا ہی کرتا پائے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اسے اپنے سارے مال کا مختار کر دے گا۔ لیکن اگر وہ خراب نوکر اپنے دل میں یہ کہہ کر کہ میرے مالک کے آنے میں دیر ہے، اپنے خدمتوں کو مارنا شروع کرے اور شرابیوں کے ساتھ کھائے پیے، تو اس نوکر کا مالک ایسے دن کہ وہ اس کی راہ نہ دیکھتا ہو اور ایسی گھڑی کہ وہ نہ جانتا ہو آ موجود ہوگا اور خوب کوڑے لگا کر اس کو ریاکاروں میں شامل کرے گا اور وہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہوگا۔ تو عزیزو، ہمیں بھی عقل مند نوکر کی مانند بننا ہے اور سب کا خیال رکھنا ہے، نہ کہ خراب نوکر کی مانند کہ وہ ہمیں اس جگہ ڈالا جائے جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے، اور اپنے آپ کو ایسے تیار کرنا ہے جیسے کہ بائبل بیان کرتی ہے۔ متی اس کا 25 باب 1 سے 10 آیات میں لکھا ہے، اس وقت آسمان کی بادشاہی ان 10 کنواریوں کی مانند ہوگی جو اپنی مچھلیں لے کر دلہا کے استقبال کو نکلیں۔ ان میں سے 5 بے وقوف اور 5 عقل مند تھیں۔ جو بے وقوف تھیں انہوں نے اپنی مچھلیں تو لے لیں مگر تیل اپنے ساتھ نہ لیا، مگر عقل مندوں نے اپنی مچھلوں کے ساتھ اپنی کپیوں میں تیل بھی لے لیا۔ اور جب دلہا نے دیر لگائی تو سب اونگنے لگیں اور سو گئیں۔ آدھی رات کو دھوم مچی کہ دیکھو دلہا آ گیا، اس کے استقبال کو نکلو۔ اس وقت وہ سب کماریاں اٹھ کر اپنی اپنی مشل درست کرنے لگیں، اور بے وقوفوں نے عقل مندوں سے کہا کہ اپنے تیل میں سے کچھ ہم کو بھی دو، کیونکہ ہماری مچھلیں بجھی جاتی ہیں۔ عقل مندوں نے جواب دیا کہ شاید ہمارے تمہارے دونوں کے لیے کافی نہ ہو، بہتر یہ ہے کہ بیچنے والوں کے پاس جا کر اپنے واسطے مول لے لو۔ جب وہ مول لینے جا رہی تھیں تو دلہا آ پہنچا، اور جو تیار تھیں وہ اس کے ساتھ شادی کے جشن میں اندر چلی گئیں اور دروازہ بند ہو گیا۔ تو عزیزو، ہمیں بھی اپنے آپ کو ہر وقت تیار رکھنا ہے، اور ہمارا مسیحا دلہا راجا کسی بھی وقت آ جائے گا، کیونکہ مسیحا دوبارہ کب آئے گا بائبل بتاتی ہے کہ بیٹے کو بھی نہیں پتا، صرف باپ جانتا ہے کہ مسیحا کو دوبارہ کب بھیجنا ہے۔ دوسروں کو دینا، معاف کرنا، سب کا خیال رکھنا اور ایمان سے دعا کرتے رہیں، کیونکہ ہماری دنیاوی زندگی میں یسوع مسیح ہمارے پاس کسی بھی شکل میں آ سکتا ہے۔ بس عزیزو، جاگتے رہو عقل مند کنواریوں کی طرح، تاکہ ہم مسیحا کا جو کہ جلد آنے والا ہے اس کا استقبال کر سکیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے لیے دروازہ بند ہو جائے۔ خدا آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے، اور اس پیغام کو دوسروں تک بھی شیئر کریں تاکہ باقی بھی آپ کو مسیحا کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو تیار کر سکیں۔ مسیح ہمارے خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے آمین۔